صلوات پڑھنے والے اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فرائضهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا کی کائنات بیٹھ محمد و آل محمد علیہ السلام آپ حضرات کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے. اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو رحمت دوں آپ بڑے خلوص تعاون اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. قرآن مجید کی سورہ نور سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ترجمہ اور مفہوم سادہ سے لفظوں میں کچھ یوں ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں کے ساتھ جن کے ایمان کامل ہیں اور سب اعمال صالحہ ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ انہیں ضرور خلیفہ بنائے گا بیچ زمین کے. مگر طریق اور قانون نیا نہیں ہوگا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جیسے پہلی امتوں میں لوگوں کو خلافت عطا کرتا رہا ہے اسی طرح یہاں بھی خلیفہ بنائے گا. اور سامعین واجب الاحترام سلسلہ مضامین اور آپ کے ذہن عالی میں موجود اور محفوظ ہوگا. رات ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہجرت ہوا. آپ نے اپنے بستر پہ علی ابن ابی طالب کو سلایا. خلیفہ کے معنی جانشین کے ہیں, کسی کی جگہ پہ بیٹھنے والا جانشین. جانشین کے معنی ہے خلیفہ. وہ تو بستر پہ سلانا ہی بتا رہا ہے کہ خلیفہ. مولا مشکل کشا شیر خدا بلند ترین نعرے اور جب یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ بالکل محمد ہو گئے ہیں محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد اطمینان سے چلے گئے. عزیزان گرامی مہاجر وہ جگہ چھوڑتا ہے جہاں خطرہ ہو, جاتا وہاں ہے جہاں امن ہو. یہ تو حکم پروردگار کا حبیب بستر پہ خطرہ ہے اسے چھوڑیے. غار میں امن نہ ہوتا غار میں جاتے نہیں, بستر پہ خطرہ نہ ہوتا بستر چھوڑتے نہیں. یہ اور بات ہے کوئی خطرے میں بھی چین سے سو رہا ہے. یہ اور بات ہے کوئی خطرے میں بھی چین سے سوتا رہے, کوئی امن میں باوجود ساتھ ہونے کے روتا رہے. عزیزان گرامی اب میں کس طرح عرض کروں, میں اس شاعر کو دعا دیتا ہوں جس نے کہا
ایک رات کی دونوں باتیں ہیں، میں یشری بھی لا تازن بھی، ایک تنہا سونے والا ہے، ایک ساتھ بھی رونے والا ہے۔ نعرے حیدری میں عرض کروں آپ حضرات کی خدمت میں کسی کی دل آزاری بھی نہیں کیا کرتا، میں اتنا عرصہ ہو گیا کبھی میں اس سلسلے میں سوچتا بھی نہیں۔ دیکھیں، ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں اور وہ سارے ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوں، ظاہر ہے وہ جب باپ کے زیر سایہ ہوتے ہیں تو چاروں بیٹے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، مگر جو وہ بڑے ہوتے ہیں پھر وہ اپنی نوکری، اپنے کاروبار، اپنے کام کاج میں جب جٹ جاتے ہیں تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے پھر ایک چھت کے نیچے ان کا رہنا ممکن نہیں ہوتا، ان کی بیاہ شادیاں ہو جاتی ہیں، اور جب وہ باپ کے زیر سایہ رہتے ہیں اور نوکری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو ہوتا یوں ہے، کوئی فریج لے کے آ جاتا ہے کہ بابا میں یہ فریج گھر کے لیے لایا ہوں، کوئی کراکری لے کے آ جاتا ہے، میں یہ برتن سارے اپنے گھر کے لیے لے کے آیا ہوں، کوئی ٹیلی ویژن لے کے آتا ہے، بابا یہ میں ٹیلی ویژن لے کے آیا ہوں، اور جب وہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر جس نے فریج لایا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بابا میں فریج لے جاؤں گا، وہ میں لایا تھا، اور جس نے ٹی وی لایا ہو وہ کہتا ہے ٹی وی میں لے جاؤں گا، وہ میں لے کے آیا تھا، جو VCR لے کے آیا وہ کہتا ہے VCR میں لے کے جاؤں گا، وہ میں لایا تھا، جس نے فرنیچر لے وہ کہتا ہے فرنیچر میں لے کے جاؤں گا، تو باپ کہتا ہے بسم اللہ یہ تمہاری کمائی ہے، تم لائے تھے۔ عزیزان گرامی، ہم کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے جب تک ایک چھت کے نیچے رہے ہیں، اور اب جب علیحدہ ہونا ہے تو اسلام میں جو جس کا کنٹریبیوشن ہے وہ لے لے، اگر ہجرت میں کچھ ہے تو لے لیجئے، خیبر میں کچھ ہے تو لے لیجئے، خندق میں کچھ ہے تو لے لیجئے، احد میں کچھ ہے تو لے لیجئے، بدر میں کچھ ہے تو لے لیجئے، بردات میں کچھ ہے تو لے لیجئے، غدیر میں کچھ ہے تو لے لیجئے، سورہ برات میں کچھ ہے تو لے لیجئے، اور ورنہ اگر صرف غار ہی غار ہے اور یار ہی یار ہے تو غار بھی رکھیے۔ آپ میری طرف متوجہ رہیں، پیغمبر علی ابن ابی طالب کو سلا کے آئیے علی ابن ابی طالب سے بھی کچھ بات ہو جائے، مولا آپ تو سوتے ہی نہیں، آپ تو سوتے ہی نہیں، ہمیشہ جاگتے ہی ہیں، ہم نے ہمیشہ آپ کو رات بھر عبادت پروردگار میں دیکھا، مسکینوں اور غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتے ہوئے دیکھا، بلکہ علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد ایک نابینا رو رہا تھا، امام حسن نے جب پوچھا کہا وہ ایک میرے محسن تھے، وہ کئی دنوں تک نہیں نظر آئے، نابینا ہے وہ نہیں جانتا، اور مگر آپ کا لہجہ کچھ تو، علی ابن ابی طالب تو شب بھر یا مسکینوں غریبوں کی مدد کرتے یا عبادت پروردگار میں مصروف رہتے، تو آج یہ نیند کیسے آ گئی؟ علی ابن ابی طالب 2 مرتبہ سوئے ہیں، 2 مرتبہ زندگی میں ایسی نیند آئی ہے جو قابل ذکر بھی ہے، تاریخ میں محفوظ بھی ہے، ایک مرتبہ مکے میں سوئے بستر رسول کے اوپر، ایک مرتبہ مدینے میں سوئے مسجد نبی کے اندر، جب مدینے میں سوئے تو مسجد کے فرش ایسا نہیں جس طرح فرش ہوتے ہیں، وہی اس زیت کے اوپر سو رہے ہیں، پیغمبر نے آ کے جگایا، جب بیدار کیا تو کندھے کے اوپر مٹی لگی تھی، جب مکے میں سوئے تو مالک مرزات ہو کے جاگے، جب مدینے میں سوئے تو ابو تراب ہو کے جاگے۔ کیسے نیند آ گئی؟ ہمیشہ جاگتا ہوں، اس لیے جاگتا ہوں، پہلے میرے جاگنے کا مطلب سمجھ جاؤ، سونے کا پھر خود ہی پتہ چل جائے گا، میں ہمیشہ جاگتا ہوں یا حفاظت پیغمبر کے لیے یا خوشنودی پروردگار کے لیے۔ آج پیغمبر محفوظ ہیں، اللہ خوش ہے، آج بھی نہیں سوئیں گے تو کب سوئیں گے؟ اللہ خوش ہے، پیغمبر محفوظ ہیں، اس لیے کہ پیغمبر کے ساتھ وعدہ، پیغمبر محفوظ ہیں۔ اب پیغمبر پہنچے غار کے اندر، یہ کہ بات تشنا نہ رہ جائے، اس لیے آپ کی توجہ خاص چاہوں گا، جب حضور غار میں پہنچ گئے ہیں، اب ایک قدر اطمینان کہ ہم اب غار میں، آپ نے دیکھا اور 1000 مرتبہ آپ نے زندگی میں سنا کہ وہ جو جسے آپ سپائڈر کہتے ہیں، اس نے اس کے سامنے ایک جالا سا تن دیا تھا، اور وہ ہوتا یہ ہے کہ اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ إِنَّا أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر جو ہے وہ عنکبوت کا ہوتا ہے۔ توجہ رہے آپ، ایک مولانا صاحب کسی ہمارے ذاکر کا شکوہ کر رہے تھے، اور وہ یہ کہ
وہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ جبرائیل نے آ کے پوچھا اے عنکبوت یہ تو نے جو بنایا ہے تو یہ کیا حفاظت کرے گا؟ یہ تو ہوا کا جھونکا آئے گا تو بھی اڑ جائے گا۔ عنکبوت نے حفاظت پیغمبر کے لیے بنایا تھا، کہا اچھا ذرا توڑ کے دکھا دیجیے، اچھا ذرا توڑ کے دکھا دیجیے۔ تو وہ جب اس نے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو جبرائیل نے چاہا کہ دیکھیں یہ انہوں نے کہی بات اور میں نے وہ کہی بھی بات اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ جبرائیل نے چاہا کہ اس کو توڑ دیں، مگر جب محسوس کیا کہ یہ تو نہیں ٹوٹے گا تو انہوں نے کہا کہ اس شخص جبرائیل نے یا علی کہہ کے جو توڑنا چاہا تو عنکبوت کھڑا ہو گیا، کہتا ہے سپائڈر کہتا ہے نہیں یہ کہہ کے نہ توڑیے، یہ کہہ کے تو میں نے بونا۔ صلوات پڑھنے والا ذاکر کی بات ہے، ان مولانا کو پسند نہیں آئی تو چلو نہ آئے، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب مشکل کشا۔ ایک صلوات پڑھنا کبوتری نے وہاں انڈا دے دیا، عنکبوت نے اور سپائڈر نے وہاں وہ جالا سا تن دیا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ کیا ہے؟ مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے وہ جو پیروں کے نشان دیکھ کے پیچھا کرتے کرتے غار تک پہنچے ہیں کہ یہاں یہ دکھانا مطلوب ہے کہ غار میں کوئی نہیں، اسی کو حضور تک کیا۔ ایک صلوات پڑھنے بس جب دیکھا دور سے لوگ آ گئے ہیں انہوں نے رونا شروع کر دیا، آپ متوجہ فریاد کرنا شروع کیا۔ لوگوں کو ایک آیت ملی پورے قرآن میں بزرگوں کی فضیلت کے لیے، اس میں بھی یہی ملا لا تحزن ان اللہ معنا، روئیے نہیں۔ ہمیں کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا بی بی میں جا رہا ہوں روئیے گا نہیں، میرے بہن نہ کیجیے گا، مجھ پہ ماتم نہ کیجیے گا۔ یہ لا تحزن جو ہے یہ کبھی حرمت کے لیے ہوتا ہے، کبھی تسلی کے لیے، کبھی حرمت کے لیے ہوتا ہے اور کبھی یہ تسلی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ایک ہی آیت ملی اور اس کو بھی سیاق و سباق سے ہٹ کے پڑھا اور فضیلت اس کو بنا ڈالا۔ اللہ فرماتا ہے ذرا یہ آیتیں پڑھیں آپ، اللہ فرماتا ہے لوگو ایمان والو میرے پیغمبر کی میرے حبیب کی مدد کرو، میرے پیغمبر کی مدد میرے حبیب کی مدد کرو، وَإِن لَمْ تَنْصُرُوهُ، اگر تم اس کی مدد نہ کر سکو تو یہ بھی نہ سمجھنا کہ تمہاری مدد کے بغیر نہیں بچ سکتے۔ اگر تم مدد نہ بھی کر سکو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ ہماری مدد کا محتاج ہے، فقط نصرہ اللہ ہو، اللہ اس کی مدد کر چکا ہے، اللہ اس کی مدد کر چکا ہے۔ اب جو مثال اللہ دینے جا رہا ہے وہ یہ ہے اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کرو اس وقت کو، مدد کرو اور یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری مدد کے بغیر وہ بچ نہیں سکتا اور تمہاری مدد کا محتاج ہے۔ اللہ اس کی مدد کر چکا ہے، فقط نصرہ اللہ، اللہ اس کی مدد کر چکا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا جب تھے دونوں غار میں، کہہ رہا تھا ساتھی سے لا تحزن، روئیے نہیں، گھبرائیے نہیں، ڈریے نہیں۔ یعنی ساتھی بھی ایسا ملا جو بجائے کچھ مددگار ہونے کے الٹا چپ کرانا پڑا، اس کو بھی تسلی دینا پڑی۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، یہ ثانی اثنین دو، ثانی اثنین دو میں سے دو کا دوسرا، وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے، ایک ہی آیت ملی ڈاکٹر صاحب، اس میں بھی لفظ ملا ثانی اثنین، یعنی دو تھے، اور جب دو آ جائے دوئیت آ جائے تو وحدت ختم ہو جاتی ہے، وحدت ختم ہو گئی جیسے ہی دوئیت آئی۔ ایک آیت اور الاثنان ضدان لا یتحدان، دو کچھ بھی ہوں وہ دو حقیقتیں ہوتی ہیں، وہ کبھی ایک نہیں ہوتے، دو جو ہیں وہ دو مختلف حقیقتیں ہوتی ہیں۔ ایک آیت ملی اس میں بھی ملا دو ہیں اور مختلف ہیں۔ میرے مولا کے لیے قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، قرآن پڑھیں گے تو انفسنا و انفسکم، حدیث پڑھو گے تو انت منی و انا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، قرآن پڑھیں گے تو انفسنا و انفسکم، انا و علی من نور واحد، حدیث میں بھی ایک ہی ملا، قرآن میں بھی ایک ہی ملا۔ مولا مشکل کشا بلند ترین نعرے صلوات۔
گھبرائیے نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے سامنے پڑھے لکھے آپ تشریف فرما ہے، بسم اللہ۔ مقصد قرآن کا کوئی لفظ فالتو اور زائد بر ضرورت تو ہوتا ہی نہیں۔ اللہ معنا یہ بھی کافی تھا۔ گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ روئیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ معنا، یہ انا کیوں آیا؟ ان اللہ معنا، انا کلام کے ساتھ تاکید پہ اس میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جب ہم نے علم معنی اور بیان والے لوگوں سے پوچھا کہ انا کا کیا استعمال ہے، یہ کیوں آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں وَقَدْ يُوَقَّدُ الْكَلَامُ إِذَا كَانَ الْمُخَاطَبُ مُنْكِرًا، کہ کلام کے ساتھ انا اس وقت لگایا جاتا ہے جب سننے والا منکر ہو۔ سلوات پڑھ لیں منکر ہو، اور جب فضائل بیان کرتے ہیں تو حد بھی کر دیتے ہیں، بس سانپ نکلا اور وہ کاٹ گیا اور انہوں نے باقی سارے وہ جو تھے اس میں بند کر دیے، ایک حصہ ایک رہ گیا، وہاں اپنا پیر رکھ دیا، سانپ نکلا اور سانپ نے کاٹ لیا۔ عزیزان گرامی، کچھ تو پتا چلا پیغمبر کی موجودگی میں، پیغمبر کی معیت میں، اسی چھوٹی سی جگہ میں دونوں ہیں، مگر سانپ نے نقصان کر دیا، غزن پہنچایا، اور عزیزان گرامی لوگوں نے اسے بھی فضیلت بنا دیا، اسے بھی فضیلت بنا لیا۔ ریاض النظرہ میں لکھا ہے، بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، پاک پیغمبر نے ایک دن منادی کر دی مدینے کے اندر کہ میرے اس عصر کا وقت ہے، اندھیری چل رہی ہے، حضور فرماتے ہیں میرے حسن و حسین گم ہو گئے ہیں، نہیں مل رہے، آئیے اہل مدینہ انہیں ڈھونڈتے ہیں۔ امام حسن و حسین کو تلاش کرنے کے لیے مدینے کے معززین کو لیا، ایک باغ میں پہنچے، وہاں دیکھا ایک باغ ہے جس کی تازہ تازہ آبیاری کی گئی ہے، اس کے سایہ دار درخت کے نیچے دونوں شہزادے سو رہے ہیں، گیلی گیلی ریت، ٹھنڈی ٹھنڈی ریت کے اوپر دونوں شہزادے سو رہے ہیں۔ ایک سانپ ہے جس کا نصف بدن درخت کی ٹہنی کے ساتھ ہے، نصف نیچے لٹک رہا ہے، اس کے منہ میں درخت کا پتا ہے، اس پتے سے شہزادوں کے اوپر پنکھا چل رہا ہے۔ نعرہ خوشنودیے مولا مشکل کشا شیر خدا بلند ترین نعرے صلوات۔ بات سمجھ آئی سمجھ شریف میں؟ دیکھیے وہ سانپ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ حفاظت کر رہا ہے بلکہ خدمت کر رہا ہے، وہ پنکھا جھل رہا ہے۔ اور بات تو ہے پتہ نہیں کہاں کی کوڑی کہاں ملاتے ہیں، کہتے ہیں جب سانپ کے زخم کی تکلیف ہوئی تو حضور نے اپنا لعاب دین لگایا، یہ اور وہ تکلیف جو تھی وہ ٹھیک ہو گئی، درد ٹھیک ہو گیا، لعاب دین لگایا۔ اب اس پہ جب وہ اپنی طرح جماتے ہیں تو پھر یوں کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی خیبر کے دن آشوب چشم ہوا تھا، آنکھوں میں درد تھا، آنکھیں سرخ تھیں، آنکھیں دکھتی تھیں، تو پیغمبر اکرم نے اپنا لعاب دین جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کی آنکھوں میں لگایا، اور علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مجھے کبھی وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ تو علی کی آنکھ پہ لگا لعاب دہن پیغمبر، اور ہمارے بزرگ کے پیر کی ایڑی پہ لگا لعاب دہن پیغمبر۔ سوچئے کہاں علی کے لگا، کہاں ہمارے بزرگ کے لگا، کیا فرق ہے، کتنی فضیلت ہے، کس کی آنکھ پہ لگا، کس کے پیر پہ لگا۔ حضور آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، جہاں بیماری ہوگی وہیں علاج ہوگا۔ فرق یہ ہے جب ان کی پیر پہ لگا ان کی تیز سپیڈ ہو گئی، اب ان کی آنکھ پہ لگا ان کی بینائی تیز ہو گئی، اور بات یہاں پہ رہ کے ختم نہیں ہو جاتی۔ مشکات شریف میں لکھا ہے حضور کا جب انتقال ہونے لگا، جب فوت ہونے لگے تو اپنے عزیزوں کو بلا کہا وہی غار والے سانپ کا زہر اب اثر کر رہا ہے اور میرا گلا گھنٹ رہا ہے۔ مشکات کا حاشیہ پڑھیے، لکھا ہے لہذا ثابت ہوا کہ انہیں شہادت نصیب ہوئی، انہیں شہادت نصیب ہوئی اس لیے کہ اس غار والے سانپ کے اثر نے مرتے وقت آ کے اثر دکھایا اور انہیں شہادت نصیب ہوئی۔ عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب تو ایسی شفا پا گئے ہیں کہ پھر اس کے بعد کبھی چشم کا آشوب ہوئے ہی نہیں، اور یہ مرے ہی اسی مرض سے ہیں۔ لگتا ہے حکیم میں کوئی خطا نہیں، نسخہ بھی مجرب ہے، ایک مریض پرہیزگار ہے، ایک مریض بد پرہیزہ ہے، مرے سلوات پڑھ لیں فرمائیں آپ حضرات نے
ابن ابی طالب بستر پہ سو رہے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں اور اس انتظار میں ہیں جیسے ہی اٹھیں گے محمد تو انہیں قتل کر دیا جائے گا. مگر جب رات کا پردہ ہٹا، توجہ رہے، دیوار کا پردہ ہٹا، وہ جو چادر تھی اس کا پردہ ہٹا، گویا تیرے پردے وجہ اللہ کی چہرے پر سے ہٹے. اب جو دنیا نے دیکھا، کہا یہ محمد تو نہیں، یہ تو علی ہیں. یہ محمد تو نہیں، یہ علی ہیں جو ساری رات جاگتے رہے تھے اور گھومتے رہے تھے کہ جب ملیں گے، جب اٹھیں گے تو قتل کریں گے. اب ان کی کیفیت ملاحظہ کیجئے، غصے سے بھرے ہوئے اور بڑے زور سے کہتے ہیں کدھر ہیں محمد؟ علی ابن ابی طالب نے جب سنا تو ان سے اور بلند آواز کر کے کہا میرے سپرد کر کے گئے تھے، میرے حوالے کر کے گئے تھے. عزیزان گرامی اب ایک نیا شور، بڑی توجہ رکھیں گے، آپ گھبرائے اور تھکے تو نہیں. ایک نیا شور بلند ہوا اور وہ یہ پیغمبر تو چلے گئے، وہ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے ہجرت کر گئے، وہ تو چلے گئے. اب ایک کا دکا وہاں سے یہاں سے، ایک آدمی کہتا ہے میری امانت تھی ان کے پاس، دوسرا کہتا ہے میری امانت تھی ان کے پاس، تیسرا کہتا ہے میری، اور علی منتظر ہیں بالکل اسی طرح جس طرح ابو طالب منتظر تھے. وہ بچوں کے باپ آئیں اور آ کے شکایت کریں کہ ہمارے بچوں کو علی نے مارا ہے. جب سب امانتوں والے شور مچا چکے، علی فرماتے ہیں پیغمبر میری یہ ڈیوٹی لگا کے گئے ہیں کہ لوگوں کی امانتیں واپس کرنا، فاطمیات کو لے کے تم بھی مدینے چلے آنا، جس کی امانت ہے وہ آئے، میں یہاں موجود ہوں اس لیے کہ خلیفہ میں ہوں اور خلیفہ کے معنی یہ جس کی امانت ہے وہ آئے. بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. سب اب اتنا، میں نے میری بھی امانت، دوسرے نے کہا میری امانت، اتنا امانتوں والے عام ہو گئے اور جانے پہچانے ہو گئے کہ کوئی جھوٹا کلیم کرنے والے کے لیے گنجائش باقی نہ رہ گئی. سب جن کی امانتیں تھیں انہوں نے جب شور مچایا میری امانت میری امانت، امیر المومنین نے فرمایا وہ سب امانتیں میرے پاس ہیں اور میں ہر ایک کی امانتیں واپس کرنے کے لیے کہا گیا ہوں. چنانچہ امیر المومنین نے سب کی امانتیں واپس کی. پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ اور یہ آواز دور دور تک جا رہی ہے اور پھر اور بھی دور جائے گی. عزیزان گرامی کوئی ایک امانت علی کے پاس بچی نہیں جس کا کلیم کسی نے نہ کیا ہو، کوئی ایک کلیم ایسا نہیں جس نے کلیم کیا. اب ایک چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ یہ کہ جو پیغمبر مشرکوں کی امانتوں کے متعلق اتنا محتاط ہے، مشرکوں کی امانت کے لیے اتنا محتاط ہے، ایک معصوم کے پاس وہ ذمہ داری ٹھہراتا ہے کہ ان کی امانتوں میں کمی بیشی اور گڑبڑ نہ ہو، تو جس کے پاس خلافت کی امانت ہے علی کی، ہر ایک کو ان کی امانتیں واپس کی، سب کو امانتیں واپس کی. اور جیسا حکم ملا تھا پیغمبر کی طرف سے، علی ابن ابی طالب نے پیغمبر کے بعد 3 اونٹ لیے کرائے کے. توجہ رکھیں گے آپ، 3 اونٹ کرائے کے لیے اور اس کے ساتھ ان کے وہ اونٹ کا جمال مالک ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ لیے. فاطمیات کو ساتھ لیا. 4 مشہور نام ہیں، فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت پیغمبر، فاطمہ بنت زبیر یہ حضور کے چچا تھے ان کی بیٹی، اور فاطمہ بنت امیر حمزہ. پیغمبر نے بھی یہی فرمایا تھا علی میں ہجرت کر جاؤں گا، تم میرے بعد امانتیں واپس کر کے فاطمیات کو لے کے مدینے آ جانا، تم فاطمیات کو لے کے مدینے آ جانا. چنانچہ 3 اونٹ کرائے کے لیے سامان بھی رکھا اور اس پہ وہ محمل جو جسے کہتے ہیں وہ بھی سیٹ کیے، فاطمیات کو اس پہ سوار کیا. آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی رفتار یا تو اونٹ کا رائڈر اونٹ کے اوپر بیٹھ کے تو پھر تھوڑا تیز بھی دوڑا سکتا ہے، لیکن اگر قافلے کی صورت میں چلیں تو اونٹ کی رفتار اتنی ہوتی ہے جتنی آدمی کی، اس لیے کہ مہار پکڑ کے آدمی آگے آگے ہوتا ہے، اونٹ اس کے پیچھے ہوتا ہے، اور گھوڑا جو ہے اس کی رفتار تو بہرحال زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ گھوڑے کو کوئی آگے سے پکڑ کے تو چلتا نہیں، گھوڑے پہ تو سوار ہو کے لوگ دوڑاتے ہیں. جب یہ قافلہ ابھی مکے سے تھوڑا ہی دور آیا تھا،
اہل مکہ کو پتہ چلا کہ یہاں سے تو علی ابن ابی طالب باقی ماندہ کوئی سامان بھی اور مستورات کو لے کے بھی چلے گئے. توجہ آپ کی میری طرف ہے. یہ لوگ بھی مشورہ کر کے صلاح کر کے چند لوگ جو جمع ہوئے انہوں نے اپنے نیزے یا تلواریں اٹھائیں اور کہا یہ کیا ہوا؟ پیغمبر تو گئے ہی گئے, علی بھی چلے گئے. چنانچہ یہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے. جب پیچھے آتے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور ان کے بھی ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے ہیں تو وہ جو لوگ علی ابن ابی طالب نے بطور کرائے کے ساتھ لیے تھے نا وہ رونے لگے. امیر المومنین فرماتے اور روتے کیوں ہو, کیوں روتے ہو؟ کہا واہ یا علی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے, موت سامنے دکھائی دے رہی ہے, روئیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ آپ کے ساتھ تو لوگ کسی قسم کا کوآپریٹ اور تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم نے اپنی خدمات پیش کر دیا, یہ سب سے پہلے ہمیں قتل کریں گے پھر آپ سے کوئی بات بھی کریں گے. حضور فرماتے ہیں آپ فکر نہ کیجئے کچھ نہیں ہوگا. تو پھر کیا کریں؟ حضور فرماتے ہیں پہلے ان اونٹوں کو بٹھا دیجئے. انہوں نے اونٹوں کو بٹھایا. اب ان کے پیر باندھیے, اونٹوں کے پیر باندھ دیجئے. بر توکل زانوئے اشتر ببند, اونٹ کے زانو کو باندھ دیجئے اور محمل جو ہیں ان کی چار دیواری سی بنا کے مستورات اس کے اندر بٹھائیں اور حضور ان کا انتظار کرنے کے لیے. مگر وہ بیچارے ہیں سوچ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا. جیسے ہی وہ لوگ آئے امیر المومنین نے پوچھا ہاں بھئی آپ لوگوں نے کیوں زحمت کی؟ کہا ہم آپ کو مکے سے نہیں جانے دیں گے. حضور نے فرمایا یہ آپ کی عجیب الٹی سی بات ہے, بیہودہ سی بات ہے, لاینہ سے مطالبہ ہے آپ کا. مکہ ہمارا شہر ہے, ہم سردار مکہ ہیں, ہم مکے کے نسل بعد نسل سردار رہے ہیں, چھوڑ دیا ہم نے, اب جا رہے ہیں. تمہارا اس سے مطلب کیا کہ ہم جانے نہیں دیں گے؟ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ ہم جانے نہیں دیں گے؟ ہم جائیں گے اور ضرور جائیں گے, اور یاد رکھیے کسی دن آئیں گے اور ضرور. صلوات پڑھ لیں. کہا ہم نہیں جانے دیں گے. انہوں نے فرمایا یہ تو پھر زبردستی ہوئی, یہ کیا حماقت ہے, تم نہیں جانے دو گے. خیر جب وہ قریب آئے حضور نے ایک آدمی کو پکڑ کے جو پھینکا 4-5 دوسروں پہ گرا. اب باقیوں کے ہاتھ میں ہتھیار نہ تھے, وہ کمر پکڑے ہوئے اٹھ رہے, توجہ میں کمر پکڑے ہوئے اٹھ رہے تھے. بہرحال جب اس طرح اٹھ ایک صلوات پڑھنے بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. اس طرح ایک دو کوئی اس طرح جھٹکا دیا کہ وہ لوگ بھاگ گئے, ان کے کسی کے گھوڑے بھی نہیں ملے اور گھوڑے ان سواروں کو چھوڑ کے بھاگ گئے. خیر وہ واپس چلے. امیر المومنین نے اس قافلے کو جس طرح پہلے وہ تھا پھر رواں دواں کیا. اب توجہ ہے آپ حضرات کی. حضور مدینے پہنچ گئے, حضور مدینے پہنچ گئے مگر شہر مدینہ میں داخل نہیں ہوئے. باب مدینہ پہ جہاں آج مسجد قباء ہے وہاں حضور نے تشریف رکھی. اور یہاں یہ کتاب چھپی تھی بہت پہلے, اس میں ایک صاحب نے بڑی عقیدت سے مضمون لکھا کہ وہ جب جا کے دونوں بیٹھ گئے, پیغمبر بھی اور حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھ گئے دونوں, تو عمر میں تو اگرچہ پیغمبر 2 سال بڑے تھے مگر صحت کے حساب سے وہ تقریباً برابر دکھائی دیتے تھے. مدینے کے لوگ آتے اور انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں پیغمبر کون ہے اور پیغمبر کا دوست کون ہے. یہ تو ہے ان کی معرفت, توجہ ہے, یہ تو ہے ان کی معرفت. اور پھر اس کو کس طرح حل کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ درخت پر سے دھوپ آ رہی تھی, وہ دھوپ جب پیغمبر کے چہرے پہ پڑی صدیق اکبر نے سوچا تعارف بھی ہو جائے, خدمت بھی ہو جائے. وہ چادر لے کے سامنے کھڑے ہو گئے. اہل مدینہ سمجھ گئے اس خوبصورت خدمت کے نتیجے میں تعارف پیغمبر بھی ہو گیا اور تعارف یار پیغمبر بھی ہو گیا. حضور ہمیشہ یہ بیان کرتے آئے ہو کہ پیغمبر کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے تھے. صلوات پڑھ لیں. اب لوگوں کے قافلے در قافلے آتے اور آپ کہتے یا رسول اللہ شہر میں چلیے. حضور فرماتے ہیں نہیں ابھی ٹھہر جائیے, ابھی ٹھہر جائیے. اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ مکے کی راستے کی طرف دیکھو کوئی آ رہا ہے, مکے کے راستے کی طرف دیکھیے کوئی آ رہا ہے. بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. جو حج کر آئے ہیں انہیں معلوم ہے جہاں آج مسجد قباء ہے اور جس میں لکھا ہے کہ اس میں ایک نماز جو ہے وہ کئی عمروں کے ثواب برابر ثواب رکھتی ہے. یہ پہلی مسجد ہے حضور نے جو مدینے میں پہنچے تو یہ یہاں آ کے حضور نے نماز پڑھی. اور یہ مسجد قباء
اور اس کے بازو میں ایک دوسری مسجد ہے قریب ہی، اسے کہتے ہیں مسجد ذو قبلہ تین، 2 قبلوں والی مسجد۔ بزرگ جانتے ہیں یہ 2 قبلوں والی مسجد کس طرح ہوتی ہے؟ بچوں کو آج سمجھائے دوں۔ 2 قبلوں والی مسجد اس لیے ہے کہ حضور اس میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے۔ یہ 2 ہجری کے 17 محرم کا واقعہ ہے، چونکہ محرم کی بات ہے، محرم کی ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے حضور، اور رکوع کے اندر تھے، اور حضور کا منہ اس وقت بیت المقدس کی طرف تھا۔ جب مکے میں ہوتے تھے تو ایسی جگہ موجود ہوتے، ایسی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے جہاں بیت اللہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہے۔ مگر جب مدینے آ گئے تو پھر معاملہ بالکل الٹ پلٹ ہو گیا، اس لیے کہ بیت المقدس بالکل اس طرف تھا اور مکہ بالکل اس طرف تھا۔ اب یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ایک آدمی اس نماز میں ایسی صورت اختیار کرے کہ بیت المقدس کی طرف بھی ہو اور بیت اللہ کی طرف بھی ہو۔ حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر کی نماز ہو رہی ہے۔ جب رکوع میں پہنچے، حکم ہوتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے حبیب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیجئے۔ حضور نے رکوع میں جھکے جھکائے، رکوع کرتے کرتے اپنا رخ جو تھا موڑ کے، بڑی توجہ ہے، کسی کو 180 ڈگری کہتے ہیں نا، اس ڈگری کے اوپر واپس آئے اور بیت اللہ کی طرف رخ کیا۔ باقی نمازی تو حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ علی اتنے ہی فاصلے پہ چلتے ہوئے حالت رکوع میں پیچھے آئے۔ اسی لیے علی کا نام ہے علی المصلی مع النبی الی القبلتین۔ علی وہ نمازی ہے جس نے ایک نماز پیغمبر کے ساتھ 2 قبلوں کی طرف۔ 2 قبلوں کی طرف جس نے نماز پڑھی، پیغمبر حالت رکوع میں وہ جھکے جھکے بیت اللہ کی طرف رخ کیا، علی اتنے ہی فاصلے پہ آ کے پیچھے، مگر اسی انداز میں رکوع میں ہیں اور پیغمبر کے پیچھے آ گئے۔ اب پیغمبر کی اور علی کا ان کی ڈائریکشن الگ، صحابہ کرام اور نمازیوں کی، مہاجروں اور انصاروں کی ڈائریکشن الگ۔ عزیزان گرامی، لوگ سوچ رہے ہیں اب ہم کریں تو کیا کریں، اس لیے توجہ ہے، اب کریں تو کیا کریں۔ ایک بات واضح رہے آپ حضرات پہ، اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ ہو تو یہ نہ سمجھ لے کہ میں جماعت کے ساتھ ہوں تو پیغمبر کے بھی ساتھ ہی ہوگا۔ پیغمبر کے ساتھ ہونا ہے تو علی کے ساتھ ہونا پڑے گا۔ فرمایا حضرات نے، انتظار ہو رہا ہے مسجد قبا کے جہاں ہے وہاں، بڑی توجہ۔ آخر ایک مرتبہ کسی نے کہا یا رسول اللہ، مکے کی طرف سے کچھ چھوٹا سا ایک کارواں آتا دکھائی دے رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہاں کارواں میں سمجھتا ہوں، وہ کارواں کون ہے، وہ کارواں کون ہے اور اس میں کون کون لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی توجہ رہا آپ حضرات کی، پیغمبر نے مدینے میں اتنی دیر تک قدم نہیں رکھا جب تک علی نہیں آ گئے، جب تک علی نہیں آ گئے۔ بغیر خلیفہ کے مدینے میں جا کس طرح سکتے ہیں، جا ہی نہیں رہے۔ اس وقت تک شہر مدینہ میں قدم نہیں رکھا جب تک علی نہیں آ گئے۔ علی ابن ابی طالب جب آ گئے ہیں، پیغمبر کا سلام کیا، یا علی صلوات پڑھ لیں، مولا کائنات بلند تر صلوات۔ یا علی، دعوت ذوالعشیرہ میں ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جو اس کام میں میری مدد کرے گا، تعاون کرے گا، وہ میرا وزیر، وسیع، خلیفہ اور جانشین ہوگا۔ ہجرت کی رات اللہ نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے، یا علی جان ہمیں دے دیجئے، مرضیاں آپ لے لیجئے، جان آپ لے لیجئے، ہمیں دے دیجئے اور مرضیاں آپ لے لیجئے۔ مرتبہ بڑا ہے یا علی، مگر ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے۔ دیکھیے گا جو اللہ کے دشمن ہیں وہ بھی تیرے دشمن بن جائیں گے، جو نبی کے دشمن ہیں وہ بھی تیرے دشمن بن جائیں گے، جو تیرے دشمن ہیں وہ بھی تیرے دشمن۔ توجہ رہے آپ رات کی، مگر میں اس قوم کو یہ بتا کے جاؤں گا کہ جس نے علی کے ساتھ دشمنی کی اس نے میرے ساتھ دشمنی کی، اور جس نے میرے ساتھ دشمنی کی اس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی۔ علی مجھ سے ہے اور میں علی ابن ابی طالب سے ہوں۔
اب پیغمبر شہر کی طرف چلے. اب وہ ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے وہ اٹھنی رکی. حضور نے قیام کیا. سہیل نامی ایک شخص جس کا دوسرا بھائی بھی تھا, یہ دو لڑکے دونوں بھائی تھے, ان سے یہ زمین خریدی گئی جہاں مسجد نبی تعمیر ہوئی. مسجد نبی تعمیر ہو رہی ہے اور لوگ شوق سے مسجد تعمیر کر رہے ہیں. حضرت عمار ابن یاسر جب پاس سے گزرے, باقی ایک ایک پتھر اٹھاتے تھے, ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے, یہ دو دو اینٹیں اور دو دو پتھر اٹھاتے تھے. قریب سے گزرے, پیغمبر نے اس کے شانے پر سے مٹی کو بھی صاف کیا اور ان مسجد کے مزدوروں کے درمیان ایک اعلان کیا, یہ عمار جو لے کے دو شاخیں اور دو اینٹیں دو پتھر گزر رہا ہے, یہ لوگوں کو جنت کی طرف بلائے گا, لوگ جہنم کی طرف بلائیں گے, یہ اللہ کی طرف بلائے گا, لوگ دوزخ کی طرف بلائیں گے. اور تقتلہ الفئۃ الباغیہ, اسے باغی گروہ قتل کرے گا. اور اے عمار یاد رکھ لے, اگر ایک وادی میں پوری کائنات جمع ہو جائے, دوسری وادی میں اکیلا علی ہو, علی کا دامن نہ چھوڑنا. بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. چنانچہ وہ مسجد بن رہی ہے. جب مسجد بن چکی, مسجد کے دو عہدے ہوتے ہیں, ایک نماز پڑھانے والے کا, ایک اذان پڑھنے والے کا. سب بیٹھ گئے, یا رسول اللہ تیار ہو گئی. وہ کھجوروں کی چھت تھا اور وہی وہ جو وہاں بنائے گئے تھے, انہی نیولے اور فلاکس, ان کا وہ پتھر, وہ ان کی دیواریں تھیں. جب تیار ہو گئی, اب حضور نے دیکھا ایک عہدہ باقی ہے. توجہ ہے, عرب بیٹھے ہیں, توجہ, مہاجر بیٹھے ہیں, انصار بیٹھے ہیں, جتھے اور قبیلے والے بیٹھے ہیں, بڑے بڑے مشہور اور صاحبان شہرت بیٹھے ہیں, اور بڑے بڑے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والے بیٹھے ہیں. حضور کی سارے مجمع پہ گھومتی ہوئی نظر ایک کونے پہ پہنچی, جہاں سیاہ رنگ کے بلال کو دیکھا. کہا بلال جاؤ مازنے پہ اور اذان پڑھو. توجہ رہے آپ حضرات کی. بلال چلے ہیں, اور وہ بلال بھی وہ ہیں جو وہ شین کی وجہ سین کہتے ہیں, اشہد ان لا الہ اور اشہد ان محمد. یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں یہاں, اس لیے کہ یہ تو ملٹی کلچر ہے ایریا, علاقہ. اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو گھوڑا ہی نہیں کہہ سکتے, گھوڑا ہی کہتے ہیں. توجہ ہے نا. تو بہت سارے ایسے ہیں یہاں ہمارے افریقی, وہ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ ان کے ہاں شاید الفابیٹ میں ڈے نہیں ہوتا ہوگا. اور لاہور والے تو ہر شے کے ساتھ ہی ڈے میں ایک سلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. وہ اشہد ونہ کی جگہ اشہد ونہ کہتا تھا, مگر پیغمبر نے اسے گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دیا. اب کوئی جرت کر کے یہ نہیں کہتا کہ حضور اسے روکی. بعد میں کہا, مگر اس وقت کسی نے نہیں کہا حضور اسے منع کیجئے. ہم عرب ہیں, ہم جانتے ہیں قرت کیا ہے, ہم الفاظ کی ادائیگی جانتے ہیں, ہم اذان پڑھیں گے. مگر کسی نے یہ بجال نہ کسی نے جرت کی. بلال نے اذان پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے سب مہاجرین و انصار پہ یہ واضح ہو گیا کہ اگر پیغمبر کسی حبشی کا بازو پکڑ پہ مازنے پہ کھڑے کرے تو کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا. اگر ید اللہ کو پکڑ کے منبر قدیر پہ کھڑا کرے گا, مشکل کشا بلند ترین نعرے صلوات. بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی. اللہ سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دیکھیں آپ. محرم ہے, اس کی برکت سے بہت ساری چیزیں, میں نے ایک مجلس میں عرض پہلے بھی کیا ہے کہ اس میں ذکر خدا ہوتا ہے, ذکر رسول ہوتا ہے, مسائل, نماز روزے کے احکام, حج کے احکام, سب چیزیں ضمناً بیان ہوتی رہتی ہیں. مگر جب بھی کوئی جاتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے, کوئی پوچھے کہاں جا رہا ہے تو کہتا ہے مجلس حسین میں جا رہا ہے. حالانکہ اس میں ذکر خدا, ذکر رسول سب ہوتا ہے, مگر لگتا ہے ذکر خدا بھی مٹ رہا تھا, ذکر رسول بھی مٹ رہا تھا, ذکر دین بھی ختم ہو رہا تھا. یہ حسین ہیں جنہوں نے سب کچھ دیا اور اس سب کچھ کو بچا لیا. ذکر خدا بھی باقی ہے, ذکر رسول بھی باقی ہے. یاد رکھیے یہ جذبات کی بات نہیں, اسے تہ تک سمجھیے گا تو آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے. مجھے رب کعبہ کی قسم, آپ پوری دنیا میں جہاں سے سورج طلوع ہو کے جہاں پہ جا کے غروب ہوتا ہے, جب کوئی مسلمان دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے نا اللہ اکبر, جسے اذان کہتے ہیں لوگ,
یہ جہاں اللہ کی تکبیر کا اعلان ہے وہاں حسین کی فتح اور کامیابی کا بھی اعلان ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی کامیابی کا اعلان ہے۔ آج محرم کی چھٹی رات ہو گئی اور آج کی رات میں ہمارے ارباب اعزاء حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی جوڑی حضرت ام محمد کا ماتم کرتے ہیں۔ آج آپ جناب زہرا کو اس کے نواسوں کا پرسان دیتے ہیں۔ ہوتے تو ہزاروں ہیں، کروڑوں ہیں، لاکھوں ہیں، مگر نواسوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ عزیز و جگر تھام کے سنیے گا، عاشور کی رات میرے امام حضرت عباس کو ساتھ لے کے خیموں کے معائنے کو جو نکلے ہیں، دیکھا ہر بیوی اپنے سامنے اپنے بیٹے کو بٹھا کہہ رہی ہے بیٹے کل قربانیوں کا وقت ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کسی سے پیچھے رہ جاؤ۔ کوئی ماں اپنے بہن اپنے بھائی کو کہہ رہی ہے بھائی کل قربانیوں کا دن ہے، ایسا نہ ہو کہ تم پیچھے رہ جاؤ۔ اور کوئی خاتون اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کل قربانیوں کا دن ہے، ایسا نہ ہو کہ امام کو کوئی شکایت آئے۔ ہر ایک تسلی دے رہا ہے اور تیار کر رہا ہے۔ امام نے دیکھا ایک بی بی ہے جو اپنے 13 سال کے یتیم کو کہہ رہی ہے بیٹے کل میدان کربلا میں تو بھی قربانی دینا۔ 18 سال کے نوجوان کو ماں کہہ رہی ہے بیٹے کل تو بھی قربانی پیش کرنا۔ ایک خاتون ہے جو اپنے 2 لڑکوں کو سامنے بٹھا کہتی ہے بیٹو مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، تم علی ابن ابی طالب کے نواسے ہو اور جعفر طیار کے پوتے ہو۔ جو آپ ہاشمی کا لفظ سنتے ہیں نا، ہاشم بہت وسیع جگہ ہے، بہت وسیع ہے، یہ سارا ابو طالب کا خون ہے جو میدان میں 18 ہاشمیوں کی صورت میں دنیا نے دیکھا۔ ماں کہہ رہی ہے اون محمد ایک میری طرف سے قربان ہونا، ایک اپنے بابا کی طرف سے جا کے قربان ہونا، مگر ماموں کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ بچے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کہتے ہیں ماں صبح ہونے دے، انشاءاللہ ہم نہیں کہیں گے، دشمن پکار کے کہیں گے یہ نواسے علی کے ہیں، دشمن پکار کے کہیں فوجیں پکارے خود کے یہ نواسے علی کے ہیں، دشمن کہیں گے۔ اور ہم اگر علی اکبر کی جاگیر سے باہر تک دشمنوں کو نہ پھینکا ہے نہ بخشنا۔ عزیزو شہزادے نے تیار کیا، دونوں دیکھ رہے ہیں، امام بھی۔ ایک مرحلہ ایسا آیا حضرت عباس علمدار رک نہ سکے، جب دیکھا جناب ام کلثوم کہہ رہی ہے وارے قسمت کلثوم اللہ نے اولاد نہ دی، آج ہر ماں سرخرو ہے، ہر بہن سرخرو ہے، ہر ماں سرخرو ہے، مگر میری کوئی اولاد نہ تھی، میں کل کیا پیش کروں گی اپنے بھائی کی بارگاہ میں۔ عزیزو یہ سن کے برداشت نہ ہوا، عباس نے پردہ ہٹایا اور آگے بڑھ کے کہا بی بی غازی کس لیے حاضر ہے، اگر چاہو تو خود تیار کر کے بھیج دینا، اگر چاہو تو میدان میں جا کے اعلان کروں گا، میں جناب کلثوم کی طرف سے پھر اللہ سوائے ہمیں اہل بیت کے کوئی غم نہ دیکھے۔ آپ دونوں شہزادوں کو اجازت ملی، میدان میں پہنچے اور دونوں شہزادے یہ میدان میں عزیزان گرامی مچھلیوں کو تیرنا کوئی سکھاتا نہیں، یہ ہاشمی ہیں، علی کے نواسے ہیں، جعفر کے پوتے ہیں، وہ بھی شجاع ہے، یہ بھی شجاع ہے، دادا بھی شجاع اور دادا بھی شجاع۔ اب دونوں مشورہ کر کے کہتے ہیں بیٹے تم میری طرف خیال رکھنا، میں تمہاری طرف۔ اور بھائی کہتا ہے بھیا جنوب سے لوگ آئے ہیں، وہ اس طرف بڑھ کے حملہ کرتا ہے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے بھائی تیرے شمال کی طرف سے حملہ آور ہوئے ہیں، یہ کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آخر 3 دن کے پیاسے تھے اور سن بھی کوئی بڑا نہ تھا، آخر ایک آواز آئی مولا مولا ہماری قربانی قبول ہو۔ عزیزان گرامی خیام حسینی سے 2 ہستیاں چلی، ایک تو مولا جو ہر شہید پہ چل کے پہنچے ہیں اور ایک حضرت عباس
جب ان شہزادوں پہ پہنچے ہیں، ایک شہزادہ شہید ہو چکا تھا، دوسرے کا کوئی دم باقی تھا، جس میں ابھی رمت باقی تھی یہ امام حسین نے اٹھایا، اور جو دم توڑ چکا تھا یہ حضرت عباس نے اٹھایا، لا کے خیمے میں جو رکھا، بیویوں نے حلقہ بنایا، ماتم جو شروع ہوا، بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا، ہائے اونو محمد، ہائے اونو محمد، ہائے عبداللہ کی کمائی، ہائے جعفر تیار کی اولاد۔ عزیزو یہ بین بلند ہو رہے تھے کہ ایک بی بی نے دیکھا کہ ان کی ماں تو موجود ہی نہیں، مسئلہ تمہیں پڑھ گئے، ان کی ماں تو موجود ہی نہیں، جس کی جوڑی ہے وہ کہاں ہے؟ عزیزو جب دیکھا خیمے کے کونے میں بی بی سجدے کے عالم میں ہے، اٹھانے کے لیے جو بی بی آگے بڑھی، ایک آواز آ رہی تھی، سنے گیا وہ آواز کیا تھی؟ ربنا تقبل منا، کہ میرے مولا میری یہ معمولی قربانی قبول کر لے۔ عزیز اس بی بی نے اٹھایا جناب زینب کو، بی بی تیری جوڑی قربان ہو چکی ہے، ان کا نوح اور ماتم ہو رہا ہے، ان کا نوح اور ماتم ہو رہا ہے، چلو۔ بی بی اشارہ کر کہتی ہے ہم نے اکبر پہ تصدق کیے، ہم نے بھائی کا فدیہ دیے، ہم نے بھائی پہ قربان کر دیے۔ عزیزو بیویاں کہتی ہیں نہیں چلو، جناب زینب کو لے جایا گیا۔ بی بی جب اپنے بچوں کے قریب پہنچی، وہ بچہ جس کا کوئی دم ابھی باقی تھا، ماں کا سلام کر کہتے ہیں ماں میں نے اپنی جان اور اپنے دم محفوظ رکھے ہیں، آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے اپنا ہاتھ شہید بھائی کے سینے پہ رکھا اور کہا تیرے شہید بیٹے کی قسم ہم نے وہ حق ادا کیا، ہم نے وہ حق ادا کیا جو تو نے ہم سے وعدہ لیا تھا، ہم نے وہ داد شجاعت دی جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ عزیزو بیٹے نے دم توڑ دیا، ماں اٹھ گئی، ماں کو تسلی دینے کے لیے جناب کلثوم آئی، اپنی بہن کے گلے لگی، کہتی ہے بہن تیری جوڑی قربان ہو گئی۔ جس کی جوڑی قربان ہوئی تھی اس نے نہیں کہا میری جوڑی قربان ہو گئی، غالباً اس لیے نہیں کہا کہ میرا تو تیرا تھا ہی کوئی نہیں، میرا رہا کوئی نہیں، اب تیری بھی کوئی اولاد نہیں، میری بھی۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے، مجھے 2 لفظ اور پڑھنے ہیں اور آپ کے گریے کی آواز کو کربلا میں پہنچانا ہے، بلکہ شام تک پہنچانا ہے، ان بچوں کی ماں بھی سن لے۔ اللہ سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دیکھیں آپ، جگر تھام لیجئے، اللہ سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دیکھیں آپ۔ ایک ایسا فکرہ جو جناب ثانی زہرا نے کہا تھا بھائی تو نے 8 بھائی قربان کیے، میں نے 9 بھائی قربان کیے، تو نے 2 بیٹے قربان کیے، میں نے بھی 2 کیے، فرق تیری اور میری قربانیوں کا یہ ہے تیرے ایک سجاد سے لاکھوں ہو گئے، میری نسل ختم ہو گئی، میں اپنی پوری نسل قربان کر کے جا رہی ہوں۔ اور مجھے ایک فکرہ اور کہنا ہے وہ بھی اگر برداشت کر سکو، لکھا ہے جب قافلہ قیدیوں کا چلنے لگا تھا ظالموں نے کہا تھا بی بی ہو آخر تمہارا حق ہے اپنے مقتولوں سے آخری ودا کر لو، اپنے مقتولوں سے آخری ودا کر لو۔ کوئی بہن اپنے بھائی کے لاش پہ تھی، کوئی ماں اپنے بیٹے کی لاش پہ تھی، کوئی بیوی اپنے شوہر کی لاش پہ بہن کر رہی تھی۔ 2 شخص ہیں جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر لاش پہ رونے والے موجود ہیں مگر یہ 2 لاشیں یہ کوئی لاوارث ہے، ان کا کوئی والی وارث نہیں، ان پہ بیان کرنے والا نہیں، ان پہ رونے والا نہیں۔ انہیں بتایا گیا لاوارث نہ کہو، یہ زہرا کے نواسے ہیں، زینب کی جوڑی ہے جس نے اپنی نسل قربان کر دی۔